مذبذبین بین ذالک، بیچ میں ڈگمگا رہے ہیں کفر اور ایمان کے درمیان. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ پکے مومن ہیں اور نہ کھلے کافر ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اس کے لیے تو کوئی راستہ نہ پائے گا. یعنی یہ گمراہ ہو گئے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اس طرح کی منافقت سے اور مسلمانوں کو بیوقوف بنانے سے کیا ہوتا ہے. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے سوا. اس آیت میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ کفار کو دوست بنانا منافقین کی عادت ہے، تم اس سے بچو. کتنا واضح حکم ہے. پھر بھی سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ آج کا مسلمان کیوں اس بات پر الجھتا ہے. جب کہا جائے کافر سے، ہندو سے، یہودی عیسائی سے دوستی نہ رکھو، قادیانیوں سے اور دیگر بد مذہب بد عقیدہ لوگوں سے جو میلاد پر اعتراض کرنے والے ہیں، جو صلاۃ و سلام پر اعتراض کرنے والے ہیں، جو مسلمانوں پہ شرک و بدعت کے الزام لگانے والے ہیں، ان سے دوستی نہ کرو. تو کہتے ہیں آپ بڑی تنگ نظری رکھتے ہیں، آپ میں وسعت نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ان سے دوستی کرنے میں. قرآن کا واضح حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والوں کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے سوا، صرف مسلمانوں کو اپنا دوست بناؤ. ہمارا دوست ہو عاشق رسول، ہمارا دوست ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہو، جو حضور کی شان و عظمت بیان کرنے والا، جو اعلی حضرت امام اہل سنت کا غلام ہو، جو داتا گنج بخش کا غلام ہو، جو حضور غوث اعظم کا غلام ہو. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح حجت کر لو؟ تم کیا چاہتے ہو کہ تم جہنمی بن جاؤ؟ کیوں کافروں سے دوستیاں کرتے ہو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہیں. یعنی منافقین کل بروز قیامت جب جہنم میں جائیں گے تو سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. منافق کا عذاب کافر سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ وہ دنیا میں اسلام کا اظہار کر کے مجاہدین کے ہاتھوں سے بچا رہا ہے، اور کفر کے باوجود مسلمانوں کو مغالطہ دینا اور اسلام کے ساتھ مذاق اڑانا اس کا شیوا رہا ہے. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ منافقین جنہوں نے توبہ کر لی، نفاق سے انہوں نے توبہ کر لی. وَأَصْلَحُوا، اور سنور گئے، اپنی انہوں نے اصلاح کر لی. وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لی. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا. یعنی وہ منافقین جنہوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، اللہ کی رسی مضبوط تھام لی، اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا، تو ان کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ مومنوں کو، مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. ان شکرتم وآمنتم، اگر تم حق مانو اور ایمان لاؤ. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا،
اور اللہ صلہ دینے والا جاننے والا ہے. یعنی اگر انسان ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا. دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا کر دے گا. جب انسان نیک ہوتا ہے تو پانی میں بھی نور پیدا ہو جاتا ہے، اس کی روٹی میں بھی شفا پیدا ہو جاتی ہے. اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ زہر ہے، ہر چیز میں وہ زہر پیدا ہو جاتا ہے. نہ بنگلے سکون دیتے ہیں اور نہ عالیشان بستر سکون دیتے ہیں. انسان کی طبیعت اندر سے بے چین ہوتی ہے. گناہ بہت خطرناک اپنے اثرات رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے سچی پکی توبہ نصیب فرمائے. 5واں پارہ مکمل ہوا. اللہ تعالی ہمیں نور قرآن سے روشن منور فرمائے. 6 پارے کا آغاز ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا مگر مظلوم سے، یعنی کسی کے پوشیدہ حال کو ظاہر کرنا اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ بری بات کے اعلان کو پسند نہیں فرماتا، یعنی کسی کے چھپے ہوئے حال کو ظاہر کرنا، اس کے عیبوں کو اچھالنا اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. اس میں غیبت بھی آ گئی، چغل خوری بھی آ گئی. یعنی غیبت بھی اللہ پسند نہیں فرماتا، چغل خوری بھی اللہ پسند نہیں فرماتا. عقل مند وہ ہے جو اپنے عیبوں پر نظر رکھے. ایک قول یہ بھی ہے کہ بری بات سے گالی مراد ہے. اللہ تعالیٰ گالی کو پسند نہیں فرماتا. غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی مسلمان کی اس کی غیر موجودگی میں برائی بیان کرنا، یہ غیبت ہے. یا اس کا ذکر اس انداز میں ہو کہ اگر وہ سن لے تو اس کی دل آزاری ہو، اس کا دل دکھے، وہ ناپسند کرے، تو یہ غیبت ہے. غیبت اس برائی کو کہتے ہیں جو اس میں پائی جائے. اگر ایسی برائی کا ذکر کیا جائے جو کسی مسلمان میں موجود ہی نہیں تو وہ غیبت نہیں بلکہ تہمت ہے، بہتان ہے، وہ بھی ایک بڑا گناہ ہے. اچھا، کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے غیر موجودگی میں اس طرح بات کریں تو وہ غیبت ہے. لیکن اگر اس کے منہ پر کہہ دیں تو وہ دل دکھانا ہے، دل آزاری ہے، اور وہ بھی بڑا گناہ ہے. کہ فرمایا کہ مسلمان کا دل دکھانا خانہ کعبہ کو شہید کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف فرمایا اور پھر فرمایا اے کعبہ، اللہ نے تجھے عزت عطا فرمائی، تو محترم ہے، لیکن مومن کا دل اللہ نے اسے تجھ سے زیادہ احترام عطا فرمایا. تو اس لیے ہمیں مسلمان کے سامنے بھی اس کا دل نہیں توڑنا چاہیے، اس کی غیر موجودگی میں بھی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور جب لوگوں کو سمجھایا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں حقیقت یہی ہے. تو غیبت حقیقت ہی کو کہتے ہیں. ایسی برائی جو واقعی اس میں پائی جائے وہ غیبت ہے. اور اگر وہ برائی نہیں ہے تو وہ تو تہمت ہے، بہتان ہے، وہ بھی بڑا گناہ ہے. سے بعد لوگوں کو سمجھایا جائے کہ آپ اس طرح بات نہ کریں، پیٹھ پیچھے بات نہ کریں، یہ برائی کرنا غیبت ہے. تو کہتے ہیں میں ڈرتا نہیں ہوں، میں منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں. تو بھائی یہ غیبت کی تعریف تو ہے نہیں کہ غیبت اسے کہتے ہیں جو منہ پہ نہ کہہ سکتا ہو. جو بھی برائی غیر موجودگی میں کرے وہ غیبت ہے، اور منہ پہ کہے تو دل آزاری ہے، دل دکھانا ہے، وہ بھی گناہ ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے عیب کو دیکھے اور اس طرح مسلمانوں کے عیبوں کو نہ اچھالے. ہاں، اصلاح کرنا اور چیز ہے. اصلاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تنہائی میں پیار محبت کے ساتھ پہلے اس سے اس طرح کہے کہ یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں
میرا مقصد صرف اور صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور کوئی بات نہیں ہے، اور اسے یہ تاثر دے کہ میں آپ کا مخلص ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور پھر سمجھانے کے لیے ماحول بنانے کی کوشش کرے اور تمیز باندھ کر بڑے پیار محبت کے ساتھ سمجھائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ دل آزاری مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ گناہ سے بچ جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔